میرے بھائی اور دوستو، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے مخالف مسلک والے پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو گناہگار بدکار سمجھتے ہیں، اس کو جہنمی سمجھتے ہیں، اسے ناکام سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس امت میں اختلاف رحمت ہے، اس امت میں اختلاف کامیابی ہے، اس امت میں اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ کیا مطلب اختلاف اور مخالفت کا فرق کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ مثلا ایک مسلمان بریانی کھاتا ہے، دوسرا قورمہ کھاتا ہے، یہ اختلاف ہے۔ طبیعتیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، یہ اختلاف ہے۔ مخالفت کیا ہے؟ قورمے والا کہتا ہے بریانی والا کافر ہے، بریانی والا کہتا ہے قورمے والا کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ حرام کھا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ حرام کھا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ ایک کہتا ہے رفع دین جو کرے گا نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ ایک کہتا ہے آمین زور سے کہو، دوسرا کہ نیاستہ کہو۔ میرا عزیزو، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ مزاج کو دیکھیں میرے نبی کا، صحابہ کرام کا مزاج دیکھیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، فروعی اختلاف پر ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو چیلنج کرنا، نفرت کے لیے شیطان کم ہے کیا؟ نفرت کے لیے گناہ کم ہے کیا کہ مسلمان سے نفرت کرنی ہے؟ کسی سے اختلاف ہو فروعی مسئلے پر تو ہم کیا دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ اللہ فرما رہے لست علیہم بمسیطر، ہم ٹھیکیدار مت بنو۔ اور ہم دین، ہمارے دین اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کے رسول کتنا چھوٹ دیتے ہیں۔ اللہ تو کافر کو چھوٹ دیتا ہے، 100 سال کا کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، 100 سال کا کفر اللہ پھینک دیتا ہے۔ 100 سال کا شرابی ایک توبہ کرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہم فروعی اختلاف پر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آئیے صحابہ کرام سے دیکھیں، مشرکین مکہ لشکر لے کر آتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اتنا بڑے لشکر کا کیا تھا، مداوع توڑ کیا تھا، خندق کھودی۔ خیر اللہ نے آندھی چلائی، وہ بھاگے، دم دبا کر بھاگے مشرکین مکہ۔ تو بنی قریظہ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو جب مسلمان مشغول تھے جنگ خندق میں، خندق کے اس پر کافر ہیں، اس پر مسلمان ہیں، تو بنی قریظہ جو مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، قریب رہتے تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ خیر لوٹ مار مچائی۔ جب دم دبا کر بھاگے کافر تو مسلمان واپس ہے، گھروں میں بیٹھے، ابھی گھروں میں پہنچے نہیں تھے، جبرائیل آ گئے، یا رسول آپ نے ہتھیار اتار دیا؟ ہم نے تو نہیں اتارے، چلو بنی قریظہ کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، چلو بنی قریظہ کی طرف۔ اور یہ نماز مثلا نماز عصر وہیں پڑھنی ہے۔ اب کچھ صحابہ لیٹ ہو گئے، نماز وہیں جا کے پڑھی، کچھ نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نہیں جلدی نکلو تاکہ لیٹ نہ ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا درمیان میں راستے میں پڑھ لیں۔ آدھے صحابہ کرام کی جماعت نے راستے میں نماز پڑھی عصر کی، آدھوں نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی۔ خیر وہ فتح ہوا، وہ ناکام ٹھہرے بنی قریظہ کے یہودی جو خیانت بددیانتی کے وہ تھے، مرتکب ٹھہرے تھے۔ اللہ نے ان کے حصے میں مقدر میں ٹھہرا دی شکست، ذلت، ناکامی، پیٹ پیچھے چھرا گھونپنا چاہتے تھے مسلمانوں کے۔ خیر یہ لگ ویسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یا رسول اللہ انہوں نے نماز ادھر جا کے پڑھی، لیٹ کر دی، اور انہوں نے یا رسول اللہ انہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، آپ نے فرمایا تو بنی قریظہ پڑھنے ہیں، تو حضور نے نہ ان کو برا کہا، نہ ان کو برا کہا، نہ ان کو ناکام کہا، نہ ان کو ناکام کہا، نہ ان کو غلط کہا، نہ ان کو غلط کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی کوئی رفع دین کرتا ہے، آپ نہیں کرتے خاموش ہو جائیں، اور دوسرے کو خاموش ہونا چاہیے، جو کرتا ہے وہ بھی خاموش ہو، نہیں کرتے خاموش ہو۔ ایک آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا اس سے کہتا ہے۔ تو بھائی یہ باتیں لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے لڑنا کس سے ہے؟ شیطان سے، کس سے؟ گناہ سے، کس سے؟ نفرت سے لڑنا ہے۔ اور ہم مسلمان آپس میں لڑ گئے، اسی لڑائی کو تو حرام قرار کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ہم آپس میں لڑ پھر کے اتنا کمزور ہو گئے کہ آج ہندو جیسا ڈرپوک بزدل بھی ہم پر طاقتور اور شیر ہو گیا۔ آئیے آج سے طے کر لیجئے، آپس میں کبھی نفرت نہ کیجئے، نہ لڑیے۔ میرے نبی کی سنت کو دیکھیں، نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے مزاج کو دیکھیں، تو فروعی اختلاف ہو جائیں کوئی برا نہیں ہے، اختلاف برا نہیں ہے، مخالفت حرام ہے، لڑائی حرام ہے، نفرت حرام ہے، اس سے گریز کیجئے۔